نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم۔ نیکی اور بھلائی کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نیکی پر اجر ملے گا، خوشگوار زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ یہ 3 فائدے میں نے ذکر کیے تھے، آج چوتھی بات عرض کرتا ہوں۔ نیکی اور بھلائی کی تاثیر یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں اور اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور تقوی یعنی ایمان اور اچھا عمل یہ چیز ایسی ہے جو انسان کی زندگی میں اس کی روزی میں برکت پیدا کرے گی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس آئی اور اچانک وہ دوگنی ہو گئی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مان لیجئے 2000 روپے رکھے، اگلے دن وہ 4000 ہو گئے۔ برکت کا یہ مطلب نہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورتیں اللہ پوری فرما دے گا، آپ کے دل کو سکون رہے گا، اور جب جیسی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان پر قرض تھا، اور قرض بھی چھوٹا موٹا نہیں، اس زمانے کے 12 لاکھ درہم کا قرض تھا۔ بخاری شریف میں یہ بات ہے، 12 لاکھ درہم کا قرض تھا۔ اندازہ کیجیے، روپیہ بھی نہیں کہہ رہا، درہم کہہ رہا۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو 12 لاکھ چاندی کے سکے کتنے ہوں گے اندازہ کر لیجئے۔ 12 لاکھ قرض ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو وصیت کی کہ بیٹا یہ قرض ادا کر دینا، اور اگر مشکل پیش آئے اللہ سے مدد طلب کرنا، اس لیے کہ میرا معمول یہ رہا ہے کہ جب مشکل آتی تھی اور قرض کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی، میں اللہ سے کہتا تھا تم بھی اسی پر عمل کرنا۔ اچھا 12 لاکھ قرض تو تھا اور چھوڑ کر کچھ نہیں گئے، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، درہم دینار کچھ نہیں، البتہ ان کی 2 زمینیں تھیں، وہی زمینیں ان کی وراثت تھی، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اندازہ کیجئے 12 لاکھ درہم قرض ہے، پیسہ کچھ چھوڑا نہیں، اور ان کے پیچھے ترکہ پانے والی 4 بیویاں تھیں، ان کی 4 بیویاں
ایک ان میں سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسماء، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ابن زبیر۔ تو ایک اہلیہ ان کی حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ اتنا قرض ہے، پیسہ کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح برکت ظاہر کرتا ہے اس کو سنیے۔ وہ زمین جو وہ ترکے میں چھوڑ کر گئے اس وقت تو اس کی قیمت اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف کی بات یہ کہ ایک ہی قیمت بڑھی اور اتنی برکت ہوئی کہ جب وہ زمین بیچی گئی تو اس زمانے میں 5 کروڑ 12 لاکھ کی بکی، اس زمانے میں اندازہ کیجیے۔ اور پھر ترکہ ان کا تقسیم ہوا تو ان کی ایک بیوی کے حصے میں 12 لاکھ درہم آئے، یعنی جو قرض کی مقدار تھی ایک بیوی کو ان کی وراثت سے اتنا مال ملا، حالانکہ صرف زمین چھوڑ کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ ان کا قرض بھی ادا ہو، ان کو سہولت ہو، ان کی آل و اولاد کو آسانی ہو، اللہ نے برکت ظاہر فرمائی۔ اور اللہ جہاں سے چاہتا ہے برکت ظاہر فرما دیتا ہے۔ بنو امیہ بادشاہوں کا خاندان گزرا ہے، ایک کے بعد ایک کئی بادشاہ ہوئے اس خاندان میں۔ ان کے خزانے میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، خزانے میں یعنی بہت حفاظت سے، اور اس تھیلی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ عدل اور انصاف کے زمانے میں اناج اس طرح کا اگتا تھا، ہاکذا ینبت فی زمن العدل، یہ انصاف کے زمانے میں اناج ایسا ہوتا تھا۔ اس تھیلی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں گیہوں کے دانے تھے جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھے۔ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ آج کل تو کھجور تو ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کھجور کی گٹھلی، اس لیے کہ روزانہ افطار میں ملاقات ہو رہی ہے۔ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر کس کے دانے تھے؟ گیہوں کے دانے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ انصاف کے زمانے میں اناج ایسا ہوتا تھا۔ حضرت امام ابو داؤد ہیں جن کی ایک کتاب ہے حدیث شریف کی مشہور سنن ابی داؤد، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں پہنچا تو وہاں ککڑی تھی اور اتنی لمبی کہ میں دیکھ کے حیران ہوا، اور ایک ککڑی کو میں نے خود ناپا، خود بیان کر رہے ہیں محدث عالم، کہتے ہیں ایک ککڑی کو میں نے خود ناپا تو وہ 13 بالشت کی تھی، 13 بالشت کی تھی۔ برکت کہاں کس شکل میں ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ معمر ابن راشد ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھ سے یہ دیکھا کہ انگور کا ایک خوشہ، جو انگور ایک اس میں ہوتا ہے اس کو خوشہ کہتے ہیں، پتہ نہیں تم لوگ کیا کہتے ہوگے، لیکن اردو میں اس کو خوشہ کہتے ہیں۔ تو وہ خوشہ جو ہے ہم لوگ تو ہاتھ میں پکڑنے چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے انگور کا خوشہ دیکھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ خچر کے اوپر اس کو لادا گیا تھا، اتنا بڑا تھا۔ اور خود حدیث میں ہے، ایسا نہیں کہ یہ انہونی بات ہے، حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ آخر زمانے میں برکتوں کا ظہور ہوگا، جب نیکی طاعات کا زمانہ آ جائے گا، سب لوگ اللہ کی عبادت طاعت میں لگیں گے،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہوگا، برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اس زمانے میں انار کے چھلکے کے نیچے، انار کے چھلکے کے نیچے ایک پوری جماعت قیام کر لے گی۔ انار کے چھلکے کے نیچے ایک پوری جماعت، جماعت کا مطلب انسانوں کی جماعت، تبلیغی جماعت نہیں، یعنی انسانوں کی ایک پوری جماعت جو ہے وہ انار کے ایک چھلکے کے نیچے سائے کے لیے ٹھہر جائے گی۔ تو جب چھلکا اتنا بڑا ہے تو انار کتنا بڑا ہوگا۔ اسی روایت میں جس کا میں نے بھی حوالہ دیا، اسی روایت میں یہ بات ہے کہ اونٹ کا ایک حصہ پوری ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اونٹ کے جسم کا ایک حصہ اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت کھا لے گی اور کافی ہو جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسی برکت ظاہر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برکت دے گا جو لوگ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لگیں گے، روزی میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، بستیوں میں برکت۔ حدیث پاک میں ہے، عمل بتایا گیا، صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ حدیث ہے، ارشاد ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو گھروں کو آباد کر دیتی ہیں اور عمر میں برکت پیدا کرتی ہیں، عمر بڑھ جائے گی۔ انسان اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے اور پڑوسی اچھا بنے، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، تو یہ نیکی ایسی ہے کہ انسان کی عمر بھی بڑھے گی، اس کا گھر بھی آباد رہے گا۔ یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار، عمر میں برکت، گھر میں برکت۔ اندازہ کیجئے کہ عمل ہمیں سکھا دیا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کریں، عمر بڑھ جائے گی۔ ایک حدیث میں جو چاہتا ہے اس کی روزی بھی بڑھے، اس کی عمر بھی بڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اچھا سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار ہم سے اچھا رہ رہا ہے ہم بھی اچھے رہ رہے ہیں، اور جو نہیں صحیح سے رہ رہا ہے تو ہم بھی آستین چڑھا لیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی تم کو بتاتے ہیں۔ پھر یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ چاہے کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے چاہے نہ کرے، ہمیں بہرحال اچھا سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں میں غریب ہیں، ان کو نوازیے، ان کی مدد کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں باہر خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کرتے، حالانکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ ایک تو خرچ کرنے کا اجر اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا اجر۔ جب انسان زکوٰۃ نکالے، اگر اس کے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں مستحق کے زکوٰۃ، ان کو پہلے دے۔ اگر صدقہ نکال رہا ہے، رشتہ داروں میں غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کو پہلے دے۔ اگر انسان کوئی چیز گھر میں بنا رہا ہے، پکا رہا ہے اور بڑی مقدار میں بنا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی اور کو بھی کھلائے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے ہمارے ساتھ وہ اچھے نہ رہیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک نہ کریں،
ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت آسان بات سمجھاؤں، اسی لیے کوئی مشکل بات نہیں کہتا، لیکن یہ بھی آسان کر کے سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن اس کو سمجھیے۔ ہمارا کیا ذہن ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں، پھر وہ برا سلوک کر رہا ہے، ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو آخر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ جیسا کر رہا ہے ہم بھی ایسے ہی کریں گے، ہوتا ہے نا، جو جیسا یہ کر رہا ہے ہم بھی ایسا کریں گے۔ شیطان بھی جلتی آگ میں اور لکڑی ڈالتا ہے، پٹرول چھڑکتا ہے، تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جیسا یہ کر رہا ہے ہم بھی کریں گے۔ ذرا سے ٹھہر کر سوچئے کہ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ بھلائی کر رہے ہیں، وہ برا سلوک کر رہا ہے۔ دو طرف دو لوگ ہیں، آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ برا سلوک کر رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ برا سلوک کرنے والا آپ سے اچھے سلوک کا سبق سیکھتا، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے اس سے برے سلوک کا سبق سیکھ لیا۔ آپ نے اپنی بھلائی اور حسن سلوک اس میں منتقل نہیں کی، بلکہ اس آدمی کی برائی آپ نے سیکھ لی کہ تم برا کر رہے ہو میں بھی برا کروں گا۔ یہ نہیں، ہم حسن سلوک کرتے رہیں یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ اس کا دل پسیج جائے گا، اور دل پسیجے یا نہ پسیجے آپ کے اچھے سلوک کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی اس کا خیال رکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اس سے اہل و عیال میں محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات برکت کے بارے میں بتائی، ارشاد ہوا دعا ہے، ایک دعا بھی ہے اور ایک روایت میں خبر بھی ہے۔ خبر اس طرح ہے بورک لی امتی فی بکورہا، کہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دی گئی، امت کو صبح کے وقت میں برکت دی گئی۔ اور ایک دعا ہے، حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صبح کا وقت برکت والا وقت ہے اور روزی کی کشادگی کا وقت ہے۔ افسوس کہ جو روزی کی کشادگی کا وقت ہے اسی میں چادر تان کے سو رہے ہیں، فجر میں اٹھتے نہیں ہیں۔ آج کل بھی سحری کر لی تو پھر آرام کا تقاضا ہے، حالانکہ فجر اور دنوں سے جلدی رکھ دی جاتی ہے تاکہ آپ نماز پڑھ کے پھر سوئیں اگر سونا بھی ہے تو، لیکن اس میں بھی بعض لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ شیطان سمجھاتا ہے کہ ابھی اذان ہوگی اور اس کے 10 منٹ بعد جماعت ہوگی، تو ابھی سے لے کے 20 منٹ ہے تو آرام کر لیں اور پھر اٹھ کے جلدی سے چلا جاؤں گا۔ اب جو انہوں نے آرام کے لیے پیٹ ٹیکی تو معلوم ہوا کہ صبح 10 بجے جاگ رہے ہیں، مکمل ہو گیا کاروبار۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، انسان تھوڑی سی مشقت سہے، قربانی دے، اور صبح کا وقت جو بابرکت وقت ہے اس میں عبادت کرے، اللہ سے روزی مانگے، اللہ سے آسانی مانگے۔ حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات بھی بتاتے ہیں کہ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس وقت جاگ رہا ہے تو اس کی طبیعت میں بہتری آتی ہے، نشاط آتا ہے، تازگی آتی ہے، اس کی طبیعت میں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے، خیالات بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہے صبح اٹھنے کی عادت ہم کو نہیں،
دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ بعض تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ اذان سنتے ہیں تو کہتے ہیں چلو وقت ہو گیا سونے کے لیے، تو اس وقت پھر جا رہے ہیں سونے کے لیے۔ غلط بات ہے۔ سونے جاگنے کا نظام ایسا بنائیے کہ جس میں وہ طریقہ آپ کا ہو جو آپ کے لیے بہتر ہو، مفید ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اب اگر ہم سوئے پڑے رہیں گے برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے شکایت کی، کہا اللہ کے رسول ہم کھا رہے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے، کھا رہے ہیں شکم سیر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا لعلکم تفترقون، لگتا ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تم ایک ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ پڑھو اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے میں شیطان سے حفاظت ہے۔ آدمی جب بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے تو حضرت شیطان بھی کھانے میں شامل۔ اسی طرح اگر رات کو دروازہ بند کیا گھر کا، بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان بھی داخل۔ شیاطین چلتے ہیں شام کے وقت، اگر گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا، کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ آواز لگاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، یہاں تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہے، رات کو ٹھہرنے کا بھی انتظام ہے۔ وہ سب کو جمع کر لیتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ جس کے گھر میں سارے شیاطین رات کو کھائے ہیں اور آرام بھی فرمائے ہیں، اس گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ اس کھانے میں کیسے برکت ہوگی جس میں شیاطین شریک ہو گئے؟ تو شیطان سے بچنے کا راستہ ہے بسم اللہ پڑھنا، برکت کا راستہ ہے ساتھ میں کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز سکھا کر گئے، چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا کر گئے۔ آپ نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، اس لیے کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ یہ جو بعض لوگ سیدھے سدا مدہ کی پہاڑی پہ حملہ کرتے ہیں کہ بیچ میں ہاتھ ڈال دیا اور وہیں سے کھانا شروع، غلط ہے۔ ایک تہذیب انسان میں ہونی چاہیے، ایک شائستگی انسان میں ہونی چاہیے، کھانے کا ادب سیکھنا چاہیے، انسان کی ہر چیز میں وقار ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باوقار بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسے ہوں کہ شائستہ کہلائیں، مہذب کہلائیں۔ تو کھائیں تو کنارے سے کھائیں، بیچ میں سے نہیں۔ بیچ میں برکت اتر رہی ہے، آپ کنارے سے کھاتے جائیں، برکت ہوتی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کھانے کا ادب حضور نے سکھایا ہے اور برکت کی راہیں بتائی ہیں۔ جو آدمی کھانے کا ادب نہیں سیکھتا ہے اور جیسے سمجھ میں آئے کھاتا ہے، وہ باوقار نہیں کہلاتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ہاں کوئی آتا بیعت ہونے کے لیے تو مزاج میں ذرا نفاست نزاکت تھی، تو وہ کہتے تھے خادم سے سالن لے کے آؤ، روٹی لے کے آؤ، اور کہتے تھے میرے سامنے کھاؤ۔ وہ کھاتا تھا، جب کھا چکتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ سالن اور روٹی متوازن خرچ ہوئے یا نہیں۔ اگر متوازن خرچ ہوئے ہیں تو کہتے تھے میری تمہاری طبیعت میں مناسبت معلوم ہوتی ہے، اب بیعت کر لوں گا۔ اور اگر کھانے میں توازن نہیں ہوتا تو کہتے کہ میاں کہیں اور جاؤ، ادھر تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، کہیں اور۔ بات سے بات یاد آتی ہے، ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نقشبندی سلسلے کے، اور بہت نازک مزاج تھے، بہت نازک مزاج۔ ذرا سی کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی، سر میں درد ہو جاتا تھا۔
اور اللہ نے عزت ایسی دی تھی، بڑے بڑے بادشاہ ان کی خدمت میں آتے تھے، بہت بڑے شخص تھے، تو ان کا بہت مرید تھے، ان کے سب آتے تھے ان کے ہاں تربیت کے لیے۔ ایک سرحد کا مرید تھا ان کا، سرحد اس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان تھا، تو صوبہ سرحد بھی ہندوستان میں تھا، اور وہ سرحد کے لوگ اونچے ہٹے کٹے طاقتور ہوتے ہیں، اور جیسا جسم ہوتا ہے غذا بھی ویسی ہی ہوتی ہے، یعنی خوش خوراک ہوتے ہیں، خوب کھاتے ہیں۔ وہ سرحد پہ رہتا تھا، دور رہتا تھا، تو سال میں ایک ہی دفعہ آتا تھا حضرت سے ملنے کے لیے، سال میں ایک دفعہ۔ ہمارے بھی بعض مرید ایسی خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، جو سال میں ایک ہی دفعہ زیارت کا موقع دیتے ہیں، تو وہ بھی سال میں ایک دفعہ آتا تھا، اور چونکہ کھاتا بہت تھا اور حضرت کے مزاج میں نزاکت بہت تھی، اور حضرت اس کو کھاتا ہوا دیکھ لیتے تھے بس سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنی مزاج میں نزاکت تھی۔ لیکن چونکہ بیچارہ محبت میں آتا تھا، کچھ کہنا مناسب نہیں ہوتا تھا، مہمان کو کھانے پہ ٹوکنا اچھا نہیں، تو کچھ کہتے نہیں تھے لیکن صبر بہت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ آیا تو کہنے لگا، حضرت میں بہت دور رہتا ہوں، بہت دل میں چاہت ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں آؤں، لیکن میں کوشش کے باوجود نہیں آ پاتا ہوں، بس سال میں ایک ہی دفعہ حاضری کا موقع ملتا ہے، دعا کر دیجئے کہ بار بار حاضری ہو۔ حضرت نے کہا تمہارا ایک ہی دفعہ آنا مناسب ہے، ایک ہی دفعہ تمہارے آنے میں راحت ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تہذیب اور شائستگی سے ہر کام کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں باتیں، ان کو اگر ہم اختیار کریں گے تو ہماری عمر میں، روزی میں، کھانے میں، ہر چیز میں اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرمائے، اپنا تقوی عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمر میں، وقت میں، زندگی میں، اعمال میں، اولاد میں، اور تیری طرف سے ملنے والی ہر نعمت میں برکت نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شر، آفت، بلا اور مصیبت سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ملک کے مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالی ان کی نصرت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالی جن مسلمانوں پر مشکل حالات ہیں انہیں آسانی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما۔ اللہ تعالی جو بے نکاح ہیں انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جس کی جو بھی پریشانی اور الجھن ہے تو دور فرما۔ ہم سب کو ایمان پر، اچھے اخلاق پر، اچھے کردار پر، اچھے اعمال پر استقامت عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے سلامتی، عافیت، عزت، سہولت اور توفیق عمل عطا فرما، اور جب وقت خاتمہ آئے تو ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔